مرے. سرکار فرماتے ہیں اس کے ساتھ اچھا کرے گا تو اللہ کا پیارا بندہ بنے گا. کوئی اللہ کا پیارا پسندیدہ بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ویسے میں نے کہہ دیے جملے, ارے صلہ رحمی کل سے شروع کر دوں گا, میں پوری مسجد والوں کو بانٹ دوں گا. نہیں, غور سے سنیے. جو تم سے توڑے اس سے تم جوڑو, جو تم سے ظلم کرے اس کی خدمت کرو, اس کی صلہ رحمی کرو, اس پر کرو. اللہ بہت راضی ہوگا کہ یہ بندوں کے ساتھ رشتے جوڑتا ہے, توڑتا نہیں ہے. تمہارا نام جوڑنے والوں میں آ جائے گا, توڑنے والوں میں نہیں آئے گا. میرے دوستو, اسی زمین میں یعنی توڑنے والوں میں تمہارا نام نہیں آئے گا. میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں آپ کو, پھر آپ کے سمجھ میں آئے گی بات. ظاہر ہے ہم اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں نا, میرے نبی علیہ السلام کے ہر ادا کو دیکھیں گے نا کہ صلہ رحمی سب نبی علیہ السلام نے کیسے کی. اور آج ہم ذرا سی بات کے اوپر معاملات ہو جائے, کیا ہوا یار وہ شادی میں اس نے مجھے ٹیلی فون ہی کر دیا, ٹیلی فون کر دیا, کارڈ نہیں دیا, اور برابر والے کو جس سے میری لگتی ہے, یہ فیکٹ ہے, اس کو کارڈ دینے گھر چلے گئے. میں اور اس کی شادی میں کبھی نہیں جاؤں گا, فیکٹ ہے. چاہے تم کو نہیں یار سارے گناہگار کرتے ہیں, او بھائی بڑے بڑے دیندار, بڑے بڑے, بس اب کیا بولوں, جملہ نہیں کہتا, اچھا نہیں لگتا, آپ سمجھتے ہیں فطرت ہے نا انسان کی. شادیوں میں اسٹیج پہ نہیں بٹھایا ہے نا, ہوتا نا آج کل وہ مووی وہ لوگ, یار مجھے تو پوچھا ہی نہیں اس نے, اسٹیج پہ نہیں بٹھا, آج کے بعد کی شادی میں نہیں جاؤں گا. اور تو بہت معاملات ہیں. رشتہ نہیں دیا لڑکی کا تو ساری زندگی سے تعلق توڑ لیا. خدا گواہ ہے, جس نے قطع تعلق کر لیا وہ جہنمی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے اور قرآن پاک کا فرمان ہے. قرآن پاک کا فرمان ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا وہ کاذبین, وہ لعنت اللہ, اس پہ اللہ نے لعنت بھیجی. جو رشتے توڑتا ہے, اب یہ تو رشتے توڑنے کی میں نے معمولی بات بتائی جو آپ نہیں توڑ سکتے, نہیں توڑنے چاہیے, لیکن وہ تو طلاقوں کے مسئلے اور دوسرے قتل وطل, یہ تو الگ مسئلہ ہے نا, وہ تو اس کی بات تو اور کری. اور اس کو کرنے والا یعنی جس کے بچے قتل کوئی کر دے اور پھر وہ صلہ رحمی کرے اور تعلق توڑتا, آپ بتاؤ کیسا بندہ ہوگا. تو ہوگا نا برداشت والا, پھر وہی تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں پسندیدہ بندہ ہوگا نا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے, رب کی رضا کے لیے اس نے کام کیا ہے, بندوں کو نہیں. دنیا تو چند دن کی ہے, کیا ہے دنیا تو یہ آنی جانی. اب نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور سیرت کے گوشے دیکھو یار آپ. حضرت ہندا مسلمان نہیں ہوئی تھی, ابو سفیان کی بیوی, خطرناک ترین تاریخ اسلام میں یہ عورت ہیں, جس کے غلط عمل سے میرے نبی علیہ السلام ایسے روئے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں زندگی بھر ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسا روتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اس دن دیکھا. کس دن؟ جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. جسم کا ایک ایک عضو نکال لیا گیا, ناک کان کاٹ سب کاٹ لیے گئے. اور یہ ہندا تھی جنہوں نے دشمنی دکھائی تھی, مختصر تفصیل میں نہیں جا رہا. اور اس ہندا نے پورے جسم کے ٹکڑوں کے منہ ناک کان آنکھ کے پرو کر ہار پہنا کر خوشی سے جھوم رہی تھی احد کے مقام پر. احد میں غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا شہادت, اور میرے نبی علیہ السلام روئے جا رہے ہیں, اور سرکار جس میں اطہر دیکھ کر اتنے بے انتہا رو رہے تھے کہ کیا کر دیا میری حمزہ رضی اللہ عنہ. اس قدر کس نے؟ ہندا نے. اب دیکھو سمجھ گیا نا کہ پس منظر میں نے بیان کیا, ابھی تو بہت تفصیل تو نہیں کر رہا, حالانکہ وہ وحشی بھی تھا, وحشی کو کبھی نہیں دیکھا, بولا میرے پیچھے بیٹھ, سامنے نہ بیٹھنا, حالانکہ تو مسلمان ہو گیا, تیرا میرا کوئی نہیں ہے, میرے دل میں میل نہیں ہے, لیکن یار تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے سیدنا امیر حمزہ رضی یاد آ جاتے ہیں, تو پیچھے بیٹھا کر. وہ وحشی ساری زندگی اسی بات کو ترستے رہے کہ میرے آقا نے مجھے پیچھے کر دیا. اور پھر وہ عمل دکھایا آپ نے, مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا. کس نے؟ یہ وحشی نے, بھالا مار کے, جو گستاخ نبی تھا. تب فرمایا آپ نے حضرت عمر کو اور حضرت خالد بن ولید کو, کیا اللہ کے رسول اب مجھے محشر کے دن سینے سے لگا لیں گے؟ آئے ہائے, وہ بڑے تاریخی ڈائلاگ. اب دیکھیے ہندا فتح مکہ ہوا, مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا, ابو سفیان بھی نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں الحمدللہ, بعد میں سب صحابی ہو گئے نا, ہندا بھی صحابیہ ہو گئی, سب مسلمان ہو رہے ہیں. ڈر کے مارے اعلان ہو گیا کہ جاؤ سب کو معافی ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں سب کو معافی, جاؤ. اتنا بڑا اعلان, کافر کے گھر میں جو ہے سرکار کا فرمان ہے, جاؤ میں نے اس کو بھی معافی دی. اب سب کو بیعت کر رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں. حضرت ہندا, اب تو میں حضرت ہی کہوں نا, حضرت ماشاءاللہ صحابی ہو گئی تھی بعد میں. حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نقاب ٹھاٹا بانڈا باندھ کے, وہ لیڈیز فل چہرہ ڈھپ کے, سب کو ڈھپ کے بیٹھ گئی محفل میں مسلمان ہونے کے لیے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے سامنے آئیں, بیعت ہوئی, اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اٹھتی ہیں اور اپنی چادر مبارک ہٹاتی ہیں.
اس وقت پردے کا کوئی تھا ہی نہیں، چادر ہٹا کے کہتے ہیں محمد بن عبداللہ اگر تو مجھے دیکھ لیتا نا تو کبھی کلمہ نہ پڑا تھا. دیکھو صلہ رحمی، مجھے تو دیکھ لیتا نا، جان لیتا کہ میں ہندا ہوں، وہ تیرے چاچا کے کلیجے کو چبانے والی، تو کیا تم مجھے مسلمان کرتا؟ کیا تم مجھے برداشت کرتا؟ یہاں سے باہر نہ نکال دیتا؟ مفہوم. سرکار مسکرائے، بولے ہندا تو کیا سمجھتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. خدا کی قسم جب تو گھر سے نکلی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے، اس وقت سے یہ محمد دیکھ رہا ہے کہ تو یہاں آ رہی ہے، اس لیے کہ اب تو نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، اس لیے کہ اب تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے پرانے، اب تو میرے سامنے جو ہے مسلمان بن کر آئی ہے. میرے دوستو بزرگوں، صلہ رحمی ہے نا، کتنا ظلم چچا کے ساتھ کیا معاملہ. اور کوئی ابھی آپ کے درمیان میں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، آپ تو سلام بھی نہیں کرو گے، آپ کو یار شادی کے لیے اس کو تو بلا، ابے بھائی اس نے تو یوں کر دیا نہ یوں کر دیا، ذرا سی بات پہ یوں کر دیا، استغفر اللہ. تو اسی لیے قطع رحمی سے میرے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اب دیکھیے سمجھتے ہیں ہم کہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کس سے کرنی ہے، صلہ رحمی کے اسباب. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہم سنتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. آپ والدین کے حقوق پر میں نے بھی کئی دفعہ سنائی، علماء سے بھی آپ نے سنی، ایسا نہیں ہے کوئی یہاں بیٹھا ہو یہ سنے اس نے نہ سنی ہو، الحمدللہ میرا ایمان ہے اور وجدان ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے، تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک رکھنے والی کون سی ہستی ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امی کا، تیری والدہ. پھر پوچھا ماں ثم، یعنی اس کے بعد تیری ماں. پھر فرمایا یا رسول اللہ پھر ثم تیری ماں، فرمایا پھر تیری ماں. 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا صلہ رحمی میں، نیک سلوک میں. دیکھو والدین سے ماں کا 3 دفعہ. پھر چوتھی دفعہ پوچھا ماں ثم یا رسول اللہ، فرمایا ابی کا، تیرا والد. چوتھی مرتبہ، یعنی یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان میں کبھی والدین کا بیان کریں گے. یہ حدیثیں مشہور ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہ طویل حدیث ہے، بہت سی کتابوں کے اندر آگے بھی ہے. پھر اس نے پھر پوچھا 5ویں مرتبہ ثم ماں، یا رسول اللہ ٹھیک ہے والد والدہ ہو گئے، اس کے بعد فرمایا اقربا، تیرے قریبی رشتہ دار. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ صلہ رحمی کرنے میں قریبی رشتہ دار. پھر فرمایا 6ٹھی بار ثم ماں یا رسول اللہ، فرمایا فلاں اقربا، اب اس قریبی رشتہ دار کے بھی رشتہ دار. یہ ہے ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عام آدمی کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرو تو عام آدمی سے کرنے کا تو ایک اجر ہے، اپنے رشتہ داروں سے کرو گے اللہ دگنا اجر عطا فرمائے گا. یعنی ایک فقیر آیا، آپ نے، اجنبی ہے نا، فقیر تو اجنبی ہوتا، آپ نے دے دیے 10,000 1,000 1 روپیہ جو بھی دے دیا اس کو، لیکن فرماتے ہیں اس وقت تو اجر ملے گا تجھے، لیکن تو اگر اپنے رشتہ داروں میں یہ کام کرے گا تو تجھے ڈبل اجر ملے گا. اس لیے کتنا خیال ہے معاشرے میں، یہ معاشرت اسلامی اتنا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. آگے حدیث سنو پھر اور سمجھ میں آئے گا. اقربا، ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ماں کے 3 حسن سلوک ہیں، درجے 3، یعنی ہر دفعہ آپ نے کہا ماں ماں، تو میری ماں کی تو رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی، اب میں کس کی کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری خالہ کی. اندازہ کیا آپ نے؟ یہ ہے اقربا، خالہ کی. اگر تو خالہ کی خدمت کرے گی، صلہ رحمی کرے گی اس کے ساتھ، تو ایسا ہوگا جیسے تو اپنی ماں کی کر رہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات زندگی میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے، ہم اکثر دیکھتے جب کوئی چیز بنتی اچھی کچھ بنتی تو سرکار علیہ السلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے. تمہیں پوچھا کرتی آج بھی آپ کو ان کو یاد ہے؟ بولے ہاں، اس لیے کہ وہ اقرب ہیں، ان کی دوست ہے میری، میں ان کی خدمت کرتا ہوں یا ان سے اچھا صلہ کرتا ہوں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی ہیں. اندازہ کیا؟ یہ آج ہمارے لیے بھی اگر ہمارے والدین انتقال کر گئے تو ان کے دوستوں کا، چچا کے قریبی، والدین کے قریبی لوگوں کا آج بھی وہی خیال رکھنا چاہیے جس طرح والد کا رکھتے تھے. کم سے کم سال میں 2 سال میں یا 6 مہینے میں کوئی بھی خدمت کر لی جائے، تحفہ بھیج دیا جائے، وہ خوش ہوگا، آپ کا والد راضی ہوا قبر کے اندر.